السلام علیکم ایوری ون. سو می اینڈ مغیرہ وی آر بیک. اور یہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کہ ہم اس میں آپ لوگوں کے انشاءاللہ جو کامن کویسچنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اور دنیا میں بڑا کچھ چل رہا ہے مغیرہ بھائی. قطر پہ اٹیک ہوا ابھی اسرائیل کا، اور وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا لیٹلی کہ یونائٹڈ نیشنز میں بڑا سخت رد عمل بھی دیا گیا، پاکستان کی طرف سے بھی دیا گیا. بہرحال یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ان دا سینس ہے کہ حدیث کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ویئر دس آل از گوئنگ اور ہاؤ مسلم شوڈ پریپیئر دیم سیلف. آنے والے جو حالات ہیں اللہ معاف کرے. اسی طرح چارلی کرک، اس کی ابھی جو ہے وہ اسیسینیشن، اس پہ مختلف رد عمل آ رہا ہے لوگوں کا. اینی وے بٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اتنا کچھ چل رہا ہے، بٹ سم ہاؤ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کا مسئلہ آ جا کے یہیں پہ ختم ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے پیار ہے تو، یا کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے بارے میں فیلنگز ہیں، دے آر کنفیوز وٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو سلیکٹ اے لائف پارٹنر. اور اگر کوئی پسند ہے تو وہاں اگر شادی نہیں ہو رہی تو پھر اس کے بعد جو اس کے آفٹر میتھ میں ڈپریشن ہے، اور ماں باپ اگر نہیں مان رہے وغیرہ وغیرہ. آئی نو یو نو جیسے میں نے کہا دنیا میں بڑا کچھ چل رہا ہے، بٹ سم ہاؤ دس از دا موسٹ کامن ایشو. آئی ایم شیور آپ کا بھی ان باکس ان سوالوں سے بھرا ہوگا، میرا بھی. سو میں چاہوں گا کہ ہم کچھ کامن سوالات پہ بات کریں، نوجوانوں کے جو کامن سوالات ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے کہ ہاؤ ٹو نو از اٹ لو اور از اٹ اٹیچمنٹ؟ دیٹس دا فرسٹ تھنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. علی بھائی، بیفور آئی گو ٹو دی کویسچن، ان فیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے شروع میں جو ایک تمہیدی بات کی ہے اس پہ تھوڑی سی میں بات کر لوں کہ انفارچونیٹلی مسلم امہ کو نا ایک بہت برے طریقے سے ڈس انٹیگریٹ کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ یعنی اتنا کچھ دنیا میں چل رہا ہے، اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ نوجوانوں کے مسئلے آ جا کے صرف دیر بوائلنگ ڈاؤن ٹو اونلی ون تھنگ کہ پیار محبت، اور میں اپنے اس ککون سے باہر نہیں نکل رہا. اللہ. سو انفارچونیٹلی یہ ایک اتنی بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے شاید ہمارے اندر وہ موٹیویشن یا پھر کچھ اس کی اصلاح کرنے کا جذبہ وہ اس طریقے سے ٹریگر نہیں ہو پا رہا، بیکاز شاید ہم اس طریقے سے ڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں ہو رہے ان چیزوں سے. اور اب میں حیران ہو رہا تھا جیسے آپ نے بات بتائی کہ اسرائیل کی، تو پچھلے مہینے میں تقریباً 8 مسلمان ممالک کے اوپر وہ حملہ کر چکا ہے. جی ہاں. اور اس میں پاکستان کو بھی تھریٹ کیا اس نے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی. Yes, yes. اور اس طریقے سے ہر ملک کو آلموسٹ مسلمان ممالک کے اوپر اس کی نظر ہے. تو پتہ نہیں ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں علی بھائی. مطلب میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ what are we in fact waiting for اور یہ بہت بڑی ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اور ہمارے مسئلے جو ہیں وہ بہت زیادہ، اگین میں ان مسئلوں کی اہمیت کو ڈینائی نہیں کرتا. ایک بندہ محبت یا عشق میں مبتلا ہے، ظاہر ہے یہ ایک ایشو ہے، یہ مطلب ایک سیریس ایشو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یار ہم اپنے تھوڑے سے، آپ نے مجھے آپ کی بات یاد آئی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بندہ اس طرح آ کے اس مسئلے کو بیان کرتا ہے اور ایک ایسی اپروچ، اسینشلسٹ اپروچ لے کے کہ بھئی سب کچھ شاید دنیا میں یہی ہے اور باقی سب کچھ نہیں ہے، تو اٹس این ایکٹ آف سیلفشنس ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ یار اپنے مسئلے سے باہر نکل کے بھی کچھ، یعنی عشق کے علاوہ بھی اور بھی جہان ہے، وہاں پہ بھی جا کے دیکھو. پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے. سو آئی تھنک کہ ایک نا غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہے. اگین میں اس میں اس کو 100% بلیم نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سمجھانا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے یہ مسئلے ہیں، لیکن میں ذرا بڑی تھوڑی سی وائڈر اپروچ یار ان چیزوں سے. آلدو دیکھیں مغیرہ بھائی، جب پھنس جاتا ہے نا بندہ، تو میں سوال اس لیے بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم انہیں یہ بھی بتائیں کہ یار ان دا فرسٹ پلیس آپ پھنسو ہی نا، جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت. دوسرا یہ ہے کہ اگر پھنس گئے ہو تو کیا رہنمائی کرتا ہے ہمارا دین کہ ہاؤ ٹو شو ڈگنیٹی ایٹ دیٹ ٹائم، اور ہاؤ ٹو سیٹ یور گول، سیٹ یور ویژن، الائن ایوری تھنگ کیپنگ ان مائنڈ وٹ ایور از گوئنگ آن ان دا ورلڈ ٹوڈے. جیسے آپ نے فلڈس کا ذکر کیا، پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو ذرا باہر نکلو، دنیا کو جا کر دیکھو دنیا میں کیا چل رہا ہے، ذرا دوسروں کی جا کے مدد کرو. اور یہ کام دیکھیں ایٹ دی اینڈ ہونا وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہوا. سیدھی سی بات ہے، جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو مل ہی جانا ہے. اگر آپ جلد بازی کرو گے، حرام کر کے لینے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو ملے ہی نہ وہ چیز. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں. تو یہ تمہید باندھنے کا بڑا اچھا کیا آپ نے بھی یہ بتا دیا شروع میں ہی. میرا بھی یہی مقصد تھا کہ تھوڑا سا ہم یہ بھی ریمائنڈر دیں کہ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے وغیرہ بھائی کہ ہمارے پاس فری ٹائم بھی بہت ہے جیسے ہی آنیسٹلی. یعنی جس قوم کے نوجوان ہر آئے دن دیکھیں اس طرح کی چیزیں، ابھی جو یہ سمیہ حجاب اور وہ جو لڑکا ہے اس کا کیس سامنے آیا. اب ایک تو یہ والی ہماری نوجوان نسل ہے جو معذرت کے ساتھ بالکل ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے. یعنی
ایک تو وہ ماں باپ، پتہ نہیں وہ کون سے ماں باپ ہیں جو اتنا کھلا چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو، جن کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، نہ لڑکا کنٹرول میں ہے نہ لڑکی کنٹرول میں. اور پھر یہ ڈیٹنگ کلچر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹنگ کے بعد پھر اٹ مووز آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیج. پھر جب شادی کی بات آئے تو یا لڑکا بیک پہ ہو جاتا ہے، لڑکی بیک پہ ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یار ہم نے اپنی یوتھ پر کام نہیں کیا مغیرہ بھائی. واٹ ڈو یو تھنک؟ کیونکہ ہم نے کئی بار یہ امام القیم کا غالباً کوٹ ہے کہ یہ فراغت جس کے پاس بہت ہو زیادہ وہی ان کاموں میں جو ہے وہ جاتا ہے. العشق و حرکت قلب فارغ، یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی علی بھائی جو کام ہے نا، یعنی میں نے دیکھا کہ یہ جو محبت اور عشق کے معاملات ہوتے ہیں، انسان اس میں پھنستا تب ہے جب موسٹلی انسان مینٹلی آکیوپائڈ ہو. یعنی ہمیں انفارچونیٹلی ہمارے پاس کام بہت ہوتا ہے کرنے کا، مینٹلی فری ہو یا ہاں مینٹلی فری ہو، یعنی مینٹلی آکیوپائڈ، سوری مطلب مینٹلی فری کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ یعنی بظاہر وہ آکیوپائڈ نظر آ رہا ہے، یعنی ہی از ڈسٹریکٹیڈ، وہ ڈسٹریکشنز ہیں. یعنی میرے پاس فون ہے، میرے پاس جانے کے لیے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے میرا کیلنڈر فل ہے. فار ایگزامپل میں نے فلاں پارٹی کو جو ہے نا اٹینڈ کرنا ہے، میں نے فلاں بندے سے جا کے ملنا ہے، فلاں دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، فلاں جگہ شاپنگ کرنی ہے. سو آئی ایم ڈسٹریکٹیڈ، یعنی میں بہت زیادہ بزی ہوں، بٹ دیٹس ناٹ بزینس، دیٹ از ایکچولی ان فیکٹ فارم آف ڈسٹریکشن. تو اس میں میرا کہیں دماغ انوالو نہیں ہو رہا، یعنی وہ دماغ جو مجھے بیسکلی سوچنے پر مجبور کرے گا زندگی کے اہم اور بڑے سوالات، جن کو ہم ایگزسٹینشیل کوسچنس کہتے ہیں. اور یہی جو امت کے لیول کے مسئلے ہیں وہ تبھی انسان کے ذہن میں آتے ہیں جب انسان ان ایگزسٹینشیل کوسچنس کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے. میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں. اچھا علی بھائی، ہر چیز کی نا، ہر ایک میں سمجھتا ہوں مسئلے کے پیچھے ایک بڑا سوال ضرور ہوتا ہے. یعنی ایون شادی جو ہے، شادی کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے ٹو اے سینس آف سیٹسفیکشن. یا تو میں نے کوئی فزیکل سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہے یا کوئی ایموشنل سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہے. یعنی ہم نے بھی شادی کو ریڈیوس کر دیا سیٹسفیکشن کے اندر. شادی از بگر دین دیٹ. یعنی اگر آپ امت کو دیکھیں شادی کے ویژن کے بارے میں، تو اٹس اباؤٹ کریٹنگ اے فیملی، اٹس اباؤٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دی مسلم امہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو شادی ہے یہ اٹس اے گریٹر پرپس، دیر از اے گریٹر پرپس بیہائنڈ دیٹ. اسی لیے اس شادی کو بہت ایک نوبل ایکٹ قرار دیا گیا اور باقاعدہ ناپسند کیا گیا وہ لوگ جو شادی سے دور رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت ریڈکشنسٹ اپروچ لے کے چل رہے ہیں. ایون شادی کو بھی ہم اپنی صرف من پسند اور ضرورت کو پورا کرنے کے حد تک ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا ہے. لیکن ریالٹی کے اندر ہمارا ویژن کیا یار، میں نے اپنی امت، میں نے اپنی اولاد سے میں نے یہ دنیا کے بڑے کام کروانے. میں خود نہیں کر سکتا، مجھے اپنی پوری ایک اپنی فیملی چاہیے جو مجھے اس پہ سپورٹ کر سکے. یا پھر ایون جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ میں فلاں خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایون دو یعنی ہمارے پاس کئی ایسی اگزامپلس ہیں جس میں لوگ ڈیسپریٹ ہیں ہر دور کے اندر، وہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان کی جو لیگسی ہے اس کا پارٹ بن سکیں. حالانکہ وہاں پہ یعنی تو ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اسکالرس کی فیملی میں شادی کی جا رہی ہے، کسی بڑے عالم کی بیٹی سے میں نے شادی کی، میں ان کا داماد بن گیا ہوں. یعنی یہ ایک بڑی آنر کی بات ہے. مطلب یہاں پہ وہ خاتون سے زیادہ یعنی گریٹر پرپس آف میرج کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. ہم ان چیزوں کو مطلب بہت زیادہ ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے اور اس کو ہم نے کر دیا ہے بہت زیادہ خوبصورتی کے اندر، لذت کو پورا کرنے کے اندر اور ان چیزوں کے اندر بالی ووڈ جو ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک کہ گریٹر پرپس، جیسے آپ بھی مثال دیتے ہوتے ہیں نا وہ کہ ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے شادی کا بھی. ایک ہم شادی جب بھی کر رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، بٹ اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے. مقصدیت بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہے نا وہ بھی اس ویژن کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. ان کا مقصد ہے کہ بس پیسہ. ایگزیکٹلی. آنیسٹلی دیکھیں نا، اگر کوئی ویژن ہوتا، R&D ہمارا اسٹرانگ ہوتا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہمارے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد 2-3 گھنٹے کی بریک ہوتی ہے، کیفے میں جا کے بیٹھتے ہیں. کیفے میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ کیفے میں جا کے پیار، عشق، محبت ہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ آنیسٹلی وہاں گاسپنگ ہوتی ہے یا وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہم بھی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں. تو ایک فوکسڈ نوجوان، ایک فوکس اسٹوڈنٹ، آئی ڈونٹ تھنک سو، ایک فوکس نوجوان جو ہے نا وہ اس طرح کی خرافات، میں ان کو خرافات ہی کہوں گا. ویل کم ٹو اٹ کہ اب چلو کوئی پھنس گیا ہے تو وہ کیسے نکلے، ویل کم ٹو اٹ. بٹ پھنسا جو ہے اس کو بھی تو یہ سمجھانا ہے نا کہ یہ ہوا کیسے. اینڈ آئی بلیو کہ یہ ایک ایمپٹی مائنڈ، ایک ایسی زندگی جس میں کوئی ایمبیشن نہیں ہے، گول نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا مغیرہ بھائی، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور مجھے غزہ پیلسٹائن کا ٹاپک ملتا ہے. میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ یار ماشاءاللہ آپ لوگوں میں بڑا جوش ہے، ولولہ ہے. اگر میں ابھی کہوں گا کہ آؤ
प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, आप सब निकल भी आएंगे, लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इस इशू को, ये अक्टूबर आया खड़ा है, अक्टूबर द 7th, 2 साल का मतलब है 700 तकरीबन कितने दिन, 20 प्लस समथिंग लाइक दिस, 730 डेज में आपकी ज़िंदगी में क्या मुस्बत तब्दीली आई? मतलब विच हैबिट यू हैव चेंज्ड? एग्जैक्टली. क्या आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन किया है? क्या आपने जो है वो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव किया है? क्या आपको ये एहसास है कि उम्मत मुस्लिमा पर इस वक्त चल क्या रहा है? क्या प्रॉब्लम्स हैं? वो प्रॉब्लम सॉल्व किसने करने हैं? वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने. लीडर्स कहाँ से आएंगे? आप में से आएंगे. और हर डिपार्टमेंट के लोग कहाँ से आएंगे? आप में से आएंगे. आगे जाके जो है वो सारी सोसाइटी किसने रन करनी है? आपने रन करनी. तो क्या आपने कभी ये सोचा है? फिर अल्लाह माफ़ करे, दूसरी तरफ मुगीरा भाई, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कैंडल्स आए दिन निकलते रहते हैं. मतलब वो जो मेल स्टाफ है वो हरास कर रहा होता है फीमेल्स को, और कितने ज़्यादा यार ये स्कैंडल्स आए दिन खड़े होते हैं. तो ये सब जो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने भी, पेरेंट्स ने भी और हमने भी, एवरीवन इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस, कि हमने एक विजन के मुताबिक यूथ पर काम नहीं किया है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? एग्जैक्टली अली भाई, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, जो फिलॉसफी है, पूरी फिलॉसफी ऑफ हमारी एजुकेशन जिसे हम कह सकते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यानी उस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ने बेसिकली रिड्यूस कर दिया है द पर्पस ऑफ एजुकेशन को टू ओनली दिस मटेरियल सक्सेस, जिसमें आपका सिर्फ जॉब है और ये वो. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ बच्चे भी इवन यूनिवर्सिटी में जाके इसलिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते सब्जेक्ट्स में, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि यार हम बहुत ऑब्सोलीट चीज़ें पढ़ रहे हैं. Exactly. यानी मेरा मकसद मुझे बता दिया गया, यानी ना शायद वर्बली नहीं बताया गया, लेकिन मुझे पता है नतीजा यही है कि अल्टीमेटली इस यूनिवर्सिटी से, इस डिग्री से मैंने कुछ कमाना है. और मुझे भी पता है कि मुझ जैसे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो रुल रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, और मुझे मैं पढ़ते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें जो है मेरी शायद प्रैक्टिकल लाइफ से उस तरह रिलेटेड भी नहीं है. अब मैं मुझे क्या कर रहा हूँ? मतलब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि मैं उसमें इंटरेस्ट क्या लूँगा जिसने मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई प्रैक्टिकली असर नहीं करना. मेरी मतलब मैं एक रन ऑफ द मिल एक काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि बस मैंने एक डिग्री लेनी है, उसके बाद मैं सोचूंगा. तो अब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा, यानी वो इस निज़ाम को चैलेंज करते हुए, इससे बाहर निकलते हुए या बाहर निकलने की कोशिश करते हुए साथ क्या करते हैं जाके कि मैं इसके अलावा कोई और काम कर लूँ, या एटलीस्ट मैं इसको छोड़ नहीं सकता तो मैं इसके साथ साथ पार्ट टाइम कुछ जो है कर लूँ. अच्छा, वो जब और हमने देखा है कि वो बंदा, जो स्टूडेंट, जो बच्चा सुबह यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वो इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि उसको एहसास है कि यार मुझे अपना और भी कुछ करना है. लेकिन वो बंदा जो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक अपने आप को रिड्यूस है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाइयाँ वो उतनी चैलेंजिंग है ही नहीं, वो आपको उस लेवल पे चैलेंज ही नहीं करती हैं अली भाई, आपके इंटेलेक्ट को चैलेंज नहीं करती, इस तरीके से वो इतनी प्रैक्टिकल रेलेवेंट नहीं है, वो आपको फील्ड वर्क नहीं करवाती. हालांकि एजुकेशन वाज मोर देन दिस, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि आपने एजुकेशन को सिर्फ यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव के मुताबिक उसको सिर्फ वर्क से, मटेरियल सक्सेस से रिड्यूस कर दिया. दैट्स फाइन, ठीक है, आपने ये फिलॉसफी कहते, बट बी गुड इन दैट एटलीस्ट. वेस्ट उसमें बहुत आगे है ना. R&D भी नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है. मतलब वेयर आर द स्किल्स? वो स्किलफुल लोग भी नहीं पैदा हो रहे. दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. और फिर जब ऐसा होगा तो फिर लोग, यूथ इस तरफ ही जाएगी ना. यानी जब हमारे यहाँ एवेन्यूज़ नहीं है, प्रोडक्टिविटी के एवेन्यूज़, जहाँ पे यूथ आके कुछ प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट भी कर सके, क्योंकि इदारे वर सपोज टू बी दीज प्रोडक्टिव एवेन्यूज. एग्जैक्टली. बट इदारे भी डेटिंग हब्स बन, बिल्कुल बने. ऑनेस्टली, मतलब आप देखें ना, इदारे क्या करवा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स पे क्या होता है आपको भी पता है. उसके बाद एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज़, मतलब व्हाट इज हैपनिंग. अच्छा, अली भाई, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है. अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है. अजीब बात मैं बताऊं आपको, मतलब मैं यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ अनफॉर्चुनेटली, मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं, वो भी आई डोंट नो, लेकिन उस सिस्टम का पार्ट होने के बाद पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ कि हमें पता है कि प्रैक्टिकली एक इदारा वो कितना को फंड दे सकता है अपने बच्चों के इनोवेशन के लिए. यानी अगर हम देखें कि आप बस जो मिसाल के तौर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई थिंक, पता नहीं कौन सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बाकायदा ये येल है, जहाँ पे बाकायदा वो यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं. ये पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर, यूनिवर्सिटी का एक वो है, वो बड़ा मशहूर जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है. तो अब मतलब इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ करती हैं. मतलब स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में आया, एग्जैक्टली, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, मुझे भूल गया नाम उसका. सो द आइडिया ये है कि वो दे आर डूइंग, यानी यूनिवर्सिटीज़ ये एक यानी ग्रैंड प्रोजेक्ट्स करते हैं. कैम्ब्रिज को देख लें, हमारे पास आई डोंट नो क्या वो कैपिटल नहीं है. अच्छा, वो
اسی لیے پھر ہم بچوں کو جب ان ایونیوز میں نہیں انگیج کر سکتے جہاں پہ ان کی سکلز جو ہیں وہ پالشڈ ہوں گی, جہاں پہ وہ مزید پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, جہاں پہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ اونلی مٹیریل ورلڈ, اس کے باوجود وہ نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا پریکٹیکلی ہماری, یعنی ہم نے دیکھا اداروں کے اندر, میں گیا ہوں, میں نے ایگزیبیشنس لگتی ہیں علی بھائی, تھرڈ کلاس قسم کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, تھرڈ کلاس, یعنی میں سمجھتا ہوں میں او لیولس میں تھا, میں او لیولس میں تھا, جو ایگزیبیشنس یا پروجیکٹس ہم کرتے تھے 7ویں 8ویں سال 7th 8th گریڈ کے اندر, وہ یونیورسٹی لیول پہ آج ہو رہے ہیں اس وقت ہو رہے ہیں, اور پتہ نہیں بڑی کوئی, میں کہتا ہوں یار اس دور کے اندر یہ والے پروجیکٹس, اور وہ بھی ایک بندہ جو یونیورسٹی میں بیٹھ کے یہ کر رہا ہے, ریاض باللہ, مطلب آئی وڈ سے کہ یار کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل چاہتا ہے. تو مطلب وہ بھی نہیں ہے, مطلب ایٹ لیسٹ اس مٹیریل سکسیس کے اندر ہی کچھ کر لو یار, یعنی دنیا میں ہی کچھ شو کچھ کر لو, اینڈ یو آر ٹیکنگ منی. دیکھیں آپ پیسے لے رہے ہیں, اور علی بھائی پیسے کم, تنخواہیں کم نہیں لے رہے, بہت پیسے لے رہے ہیں, یعنی تنخواہیں مطلب فیس جو ہے آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں. مطلب یونیورسٹیز جو ہیں اللہ معاف کرے وہ اتنی فیس لے رہی ہیں کہ ایک بیچارہ پاکستانی, اگر آپ بات کریں پاکستان کے پرسپیکٹو, یعنی پاکستان کے اندر جو ہمارے ہاں جنرل آپ کا جو انکم کا جو ہوتا ہے لیول ہوتا ہے اس کے مطابق تو بہت ہے, دے آر ٹیکنگ اے لاٹ, بٹ what are they giving in return? Nothing except a degree, that's it. اور آپ بس یہ concerts and stuff. ایگزیکٹلی. بہرحال چلیں, یہ تو ایک اور الگ ٹاپک ہے, کمنگ ٹو دا فیوریٹ ٹاپک آف یوتھ, جس پہ سوالات بہت زیادہ آتے ہیں اباؤٹ لائکنگ سم ون اینڈ دین گیٹنگ انوالو, گیٹنگ اٹیچڈ. تو ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اٹس لو اور اٹیچمنٹ. میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں. پلیز آپ بتائیے اس میں. دیکھیں مغیرہ بھائی, میرے نزدیک جو ہے نا لو, اگر تو اٹ مینس جو اسلامک ڈیفینیشن آف لو ہے کہ جس میں اٹیچمنٹ بھی ہو, جس میں کمپرومائز بھی ہو, جس میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, گولز اینڈ ویژن اینڈ مشن بھی سیم ہوں, تو دیٹ لو کین اونلی اکر آفٹر میرج. مطلب دس از مائی کانسیپٹ, بیکاز in order to love someone you have to see their all sides, their good and their challenging side, اور bad side نہیں کہہ رہا because یہ تھوڑا سا negative word ہو جائے گا, and that can only happen when two people are together, living together, doing something, they are involved in a process, they are in a family system, اور پھر وہ ان کو نظر آئے گا کہ وہ کتنا ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ ساتھ دیتے ہیں. Before that I don't think so کہ you can have an idea, to be honest. وہ صرف اٹیچمنٹ ہے, وہ that is an attachment جو جانور سے بھی ہو سکتی ہے, یعنی 15 دن آپ جانور رکھیں گے تو جانور کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہو جائے گی. بٹ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چل اسٹل کس کرائٹیریا, کس بیسس پہ کسی کو پسند کیا جائے؟ علی بھائی دیکھیں, پسند ناپسند سیدھی سی بات ہے, اس کا کوئی کرائٹیریا ہوتا نہیں ہے. مطلب پرسن سم ٹائمز ہمارے دین نے کچھ تو جیسے نبی صلی اللہ, ہاں وہ پرسن سم ٹائمز ڈز ناٹ نو وائی از ہی involved into someone, right? سیدھی سی بات ہے کہ دفعہ پتہ نہیں چلتا وہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو اگلے کو اٹریکٹ کرتی ہے, خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے. جنرلی ہمیں سب کو پتہ ہے خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے, سوشل اسٹیٹس اٹریکٹ کرتا ہے, سوشل ڈیزائربلٹی اٹریکٹ کرتی ہے, اسی طریقے سے عادات ہو سکتی ہیں, کیریکٹر ہو سکتا ہے, پیسہ سیم ویژن, گولز, ایمبیشن, پیسہ بھی, فیملی ایون آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. مطلب there are multiple things that are actually the factors. The main point here is, میں سمجھتا ہوں کہ شادی یعنی جو ریلیشن شپ ہے جو بھی ہے اس کا سب سے بڑی بات, اس میں اصل چیز وہ یہ ہے کہ وہی جو آپ نے بات کی کہ کمپینین شپ, یعنی میں نصیحت کروں گا بھائیوں اور بہنوں کو, یار اگر آپ کسی کے کمپینین نہیں بن سکتے so get out of it. کیونکہ اگر آپ کمپینین بنو گے, اور we all know ایک بندہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ یار کتنے میرے چانسز ہیں کمپینین شپ کے, تو پھر آپ پتہ کیا کر رہے ہو, پھر آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو, اس کو بھی تکلیف دے رہے ہو, اپنے آپ کو بھی کر رہے ہو. یو آر سفرنگ, اٹس نتھنگ بٹ سفرنگ. ٹھیک ہے نا, من تعلق بغیر اللہ عذب بہ. تو بندے کو نا ایک بندہ ایک فرسٹریشن, ایک تکلیف میں, کنسسٹنٹ تکلیف میں رہتا ہے. سو اٹس بیٹر ٹو جسٹ موو آن اینڈ جسٹ اینڈ اٹ, ٹو ایکچولی اوور کم ٹو, یعنی یہ ایک بندے کی اپنے ساتھ ایک جو ہے نا ایک خیر ہے اور اپنے ساتھ بھلائی ہے کہ ایک بندہ اس چیز میں اس طرح انوالو نہ ہو. تو ان مائی ہمبل, کیونکہ اوپینین لو جو ہے نا اٹ ریکوائرز کمپینینشپ, اٹ ریکوائرز living together, staying with each other, you know, sharing with each other, giving time to each other, جو شادی سے پہلے بالکل ممکن نہیں ہے practically. Because both are going showing their best side. Sides بھی بھائی سیدھی سی بات ہے, جو بندہ کام کا ہے نا, اگر آپ کو کام کے بندے سے محبت ہے تو وہ بندہ he won't be able to, you know, آپ کی expectations meet نہیں کر پائے گا کبھی بھی نہیں.
یہ میں نے دیکھا ہے وہ بندہ جو کام کا ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس طرح میٹ نہیں کر پاتا unless and until you start living with that person, you become part of his family. کیونکہ پھر آپ اس کی فیملی کا، آپ اس کی رسپانسبلٹی کا پارٹ بن جاتے ہو، تو پھر آپ کو ٹائم مل سکتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں مل سکتا. تو ان مائی ہمبل اوپینین مایوسی سولوشن پہ اگر آپ بات کریں نا، مایوسی ہے. یعنی مایوسی انسان کو ان چیزیں، یعنی جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہاں پہ کام نہیں چل سکتا، اپنے آپ کو مایوس کریں یار اس چیز سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبت کی 2 ہی سولوشنز ہیں عشق کی، یا وہ مل جائے یا اس سے مایوس ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی جب آپ کو پتہ ہے کہ تو مایوسی تو یہ اس کی کہیں اور ہو جائے، اس کی اور ہو جائے، یا آپ کہیں اور سے کر لیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی دوسری نہیں ہو سکتی تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مایوسی نے ایٹ لیسٹ ہیز پرسنلی ہیلپ می آؤٹ ان مینی ویز، کیونکہ اوبیسلی انسان ہے، انسان کو بہت سے اٹریکشنز فیل ہوتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب پتہ چلتا ہے کہ یار اور کوئی چارہ نہیں ہے، اٹ ہیلپس یو بندہ موو پھر آن. واپس فوکس پہ آ ایٹ جاتا ہے لیسٹ نا، بندہ جو ہے نا فوکس. وہ فرسٹریشن یعنی ہوتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بندہ جو ہے نا اس سے نکلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. مطلب اور دیکھیں مغیرہ بھائی، ٹو بی آنیسٹ، استخارہ از دا سولوشن. یس، یو کین نیور نو کہ یہ بندہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں. آنیسٹلی آپ ڈیٹیں کرو، جو مرضی کرو بھائی، انسان بہت کمپلیکیٹڈ بینگ ہے. ایسے ابھی آپ ان سچویشنز میں نہیں آئے کہ ان کے آپ کو پرسنالٹی ٹریٹس ہی نہیں ابھی پتہ لیں گے، کیونکہ رائٹ ناؤ آپ دونوں کا ڈوپامین ہائی ہے. آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کرو گے کہ وہ چیلنجنگ سچویشن میں آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کرو گے کہ جب آپ ان کی بات نہیں مان رہے اور تھوڑا سا اپنی امی کی بات مان رہے ہو تب وہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ دیر آر مینی سچویشنز جو بعد میں جا کر جو ہے نا وہ واضح ہوتی ہیں. دیٹس وائی استخارہ از بیوٹیفل. یعنی آپ استخارہ کرو اور استخارہ سیکھو، استخارہ کرتے کیسے ہیں، اور یہ بھی سیکھو کہ استخارہ کا آنسر کیا آتا ہے. اور اگر آپ کو اب دیکھیں، اب یہ نیکسٹ کویسچن یہ کہ اگر کسی نے استخارہ کیا اور چلے ان کا دل بھی مطمئن نہیں ہے اور ان کو بعد میں پتہ یہ لگ رہا ہے کہ یار شروع میں تو میں نے ان کو لائک کیا لیکن اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ تو نمازیں بھی نہیں اتنا پڑھتا یا پڑھتی، ٹھیک ہے نا، یا یہ تو بہت ہی ماڈ اسکواڈ ہے. لڑکے بعد میں یہ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں نا، شروع میں تو پسند کر لیتے ہیں یونیورسٹی میں دیکھ کے، اس کے بعد سوچتے ہیں نہیں یار ان کے تو میل فرینڈ ہے تو بہت ماڈ اسکواڈ ہے، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگتے ہیں. لیکن اکثر یہ سوال آتا ہے کہ وٹ ایف ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہمارے لیے چلیں لیٹ سے بہتر نہیں ہے، تو کیا ہم اللہ سے یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ انہیں بہتر بنا دے؟ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں. علی بھائی یہ جو آپ نے سوال بہت امپورٹنٹ پوچھا ہے، یہ ہمارے پاس ہر جگہ پہ سوچتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، تو وہ تو بنا سکتا ہے، تو ہم کیوں نہ دعا کریں کہ اللہ اس کو میرے لیے بہتر بنا دے. ٹھیک ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ لیٹس اسیوم کہ آپ ایک جو ہے نا مجبوراً گھر میں کھانا، مزے کی فنی سی اگزامپل ہے، اور آپ کے سامنے جو ہے نا وہ گھر کی سبزی پڑی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یار آپ باہر سے نہیں کھا سکتے، آپ کو بالکل بھی نہیں پسند. کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس سبزی کو فلاں میرا پسندیدہ ڈش میں کنورٹ کر دے؟ آف کورس کر سکتے ہیں، مطلب آف کورس کر سکتے ہیں. کہ اللہ کا آپ کہیں گے، میں کہوں گا نہیں کر سکتے، آپ کہیں گے نہیں کر سکتے، میں کہوں کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ قادر نہیں؟ کہیں گے ہے قادر، کر سکتا ہے، کیوں نہیں مانگنی چاہیے دعا؟ میرا سوال یہ ہے. آپ کہیں گے کہ یار نہیں، میں کہوں کہ اللہ ابلیس کو مسلمان نہیں کر سکتا. ہاں مطلب یہ ایکسٹریم مثال دے رہا ہوں، ایکسٹریم مثال. یعنی یہ مطلب میں بھائیوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی اس طرح تو پھر دنیا میں ہر چیز کر سکتا ہے اللہ، لیکن آپ اس طرح نہیں لیو کرتے نا. یعنی دیٹس ناٹ ہاؤ یو لیو ان دس ورلڈ. سم تھنگز اللہ ہیز willed کہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اللہ نے کچھ لوگوں کو دنیا کے اندر اچھا بنایا، کچھ لوگوں کو برا بنایا، کچھ لوگوں کو آپ کے لیے اچھا بنایا، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے لیے برا بنایا. مطلب یہ اللہ نے سسٹم بنایا. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا. سورہ فرقان قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. ٹھیک ہے نا، بالکل ایسی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے اس طرح کے تقاضے کرنا آپ کرتے رہیں، مطلب. لیکن میں کہتا ہوں یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہمارے نبی نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ دعا کر سکتے تھے نا. استخارہ کی دعا کے اندر ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہمیں سکھایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں، اسے دور کر دے. وہاں پہ نبی نے کیوں نہیں کہا کہ جی اللہ نہیں بہتر ہے تو اس کو بہتر بنا دے؟ کہیں بھی نہیں ایسا ہے، اللہ اس کو دور کر دے. تو اس کے اندر نا ایک انہیرنٹ ازمپشن ہے، وہ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. وہ انہیرنٹ ازمپشن یہ ہے کہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے میری خوشی اور میری غمی صرف اس بندے کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے علی بھائی. یعنی یہ میں سوال کب کروں گا اللہ اسی کو میرے لیے بہتر بناتے؟ یہ میں تب کروں گا جب میرے پیچھے ازمپشن یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا، یا اللہ مجھے راضی کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے آگے استخارہ کی دعا کے اینڈ کس بات پہ ہوتا ہے؟ وَرَضِّنِي بھی، اللہ مجھے راضی کر دے.
یعنی ان ادر ورڈس مجھے ایکنالج، اللہ کہتے ہیں ایکنالج کر کہ میں تجھے کچھ اور دے کے بھی راضی کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں میں راضی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ مطلب یہ ہم اللہ کو بھی فورس کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے میں کیسے خوش ہوں گا. یہ ایگزیکٹلی. تو اسی لیے اس چیز کو میں پھر بھی کہوں گا کہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مطلب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، میں کون ہوتا ہوں درمیان بولنے والا. دیکھیں ایسی دعا تو کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں. اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کوئی بہت جینون ہے اور وہاں پہ فار انویلڈ ریزنز آپ کو نو ہو رہی ہے، تو پھر چلیں آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن میں اسٹیٹمنٹ چینج کر لیں. اسٹیٹمنٹ پتہ کیا ہے؟ وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہ اللہ اگر یہ میرے لیے برا ہے تو اس کو اچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں آپ کے فیصلے کے مطابق یہ برا ہے تو آپ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیجئے. اس کے بجائے آپ یہ بہتر ورڈنگز یوز کر لیں. آپ کہیں اللہ اس کے حاصل ہونے میں جو مشکلات ہیں وہ دور کر دیں. بس اتنی سی بات کر لیں میرے خیال. اور مجھے اس میں تھکا نہ دے. ہاں. اور اگر یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے اور پھر مجھے کسی اور جگہ سے اپنے رابطہ. دیکھیں مغیرہ بھائی بڑی لاجیکل سی مثال ہے، اکثر دی جاتی ہے ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے کہ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ دیوار میں کیل ٹھوک رہے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ، اور وہ نہیں وہاں پہ کیل جو ہے نا وہ ٹھوک پاتے کیونکہ وہ جہاں پہ جگہ انہوں نے جو سلیکٹ کی ہوتی ہے وہاں اسٹیل کا بیم ہے، وہاں پہ کیل اندر جائے گا ہی نہیں. So they have to take, they have to maybe change that position of obviously. This means کہ you have to sometimes change your strategy اور sometimes اگر نہیں وہاں بات بن رہی تو پھر do not torture yourself. آپ ڈیلے کرو گے، ڈیلے کرتے جاؤ گے، آپ کو بعد میں ریگریٹ ہوگا کہ یار میں نے اتنا ٹائم ڈیلے کیا فار واٹ. اور علی یہ وہی بات ہے نا، مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کو اپنے لیے نقصان دہ. پتہ کیوں؟ کیونکہ آپ پتہ کیا کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو فکسیٹ کری جا رہے ہو، آپ ہیمر کری جا رہے ہو. لیٹس اسیوم، دیکھو آپ اللہ کو فورس تو کر نہیں سکتے. اگر اللہ نے کر دیا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ نے نہ کیا پھر آپ مایوسی کی طرف جاؤ گے. لیکن جب آپ یہ استخارہ کی دعا کرتے ہو نا کہ اللہ اگر بہتر ہے تو اس کو کر دے، نہیں ہے اس کو دور کر دے، تو آپ آلریڈی اپنی جو ہے نا پیس آف مائنڈ کے لیے اپنے آپ کو ایک روم دے رہے ہو کہ ان کیس اگر کوئی یہاں پہ نہ ہوا تو میں پہلے سے ہی میرے ذہن میں، یعنی آپ اپنے آپ کو پہلے سے سمجھا رہے ہو کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ نہ چلے. تو اس سے آپ نے اپنی تھوڑی سی ایکسپیکٹیشنس کو اللہ سے مینیج کر لیا، ریڈیوس نہیں کیا، مینیج کیا ایکسپیکٹیشنس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنس کو مینیج کرنے میں آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے آپ کی ذات کے لیے. اور مجھے کوئی بندہ کہتا ہے نا نہیں مجھے کوئی مسئلہ، میں نے کہا پھر اتنا جگرا ہونا چاہیے تمہارے اندر کہ اگر اللہ نے نہیں دیا تو تم اس پہ راضی رہو، ناراض نہیں ہونا. پھر تو اگر آپ کہتے ہو نہیں میں ناراض نہیں ہوں گا اللہ پہ، جو کہ آپ اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس معاملے میں، تو پھر آپ مانگتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ کر دے، آپ کی بات مان لے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.